اگر آپ بھی اسلامی ویڈیو دیکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، جس ٹائم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ سگنل بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ سگنل بھیجتا ہے۔ اور یہ کہ سگنل کس طرح ہوتے ہیں، چلے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں۔ یہ سگنل بیماری کے اندر بھی آ سکتے ہیں، یہ سگنل بھوک، یہ سگنل کچھ بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ یہی امتحان ہوتا ہے انسان کا شروع میں، جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے نا، تو یہی سگنل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، یا بھوک میں، بیماری میں، تکلیف میں۔ جب اللہ تعالیٰ سے آپ محبت کریں یا اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہیں نا، تو ان چیزوں کو بالکل بھی آپ نے نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جائے، پھر بھی بیماریاں آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں اوقات یاد بھی دلواتا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا رزق کھا کے نا اتنا گمان ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مالک کو ہی بھول چکے ہوتے ہیں جس نے ہمیں رزق دیا ہے، تو باقاعدہ ہم اس رزق کی قدر اور عزت نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اوقات بھی دکھاتا ہے۔ آپ ہسپتال میں چلے جاؤ، دیکھو کہ بڑے لوگ بھی ہسپتالوں میں پڑے ہیں، چھوٹے لوگ بھی ہسپتالوں میں پڑے ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، پھر بھی وہ ہسپتال میں ہیں۔ وہ کیوں پڑے ہیں ہسپتال میں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر طرف سے آزماتا ہے، چاہے بھوک میں ہو، نڈال میں ہو، جس ٹیپ کے اندر بھی انسان چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر آزمائش سے گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی تھے، کتنے نبی گزرے ہیں، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھیجی ہے، حالانکہ وہ نبی تھے اللہ کے۔ آزمائش صرف غریبوں پہ اوپر نہیں آتی، نہ امیروں کے اوپر آتی ہے، آزمائش تو اس کے اوپر آتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے آپ محبت کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ میرا کتنا شکر گزار بندہ ہے، یہ میرے ساتھ کس طرح محبت کر رہا ہے۔ اگر محبت کے اندر نمبر ہی کم آ جائیں، اگر فیل ہو جائیں، تو پھر مزہ نہیں آتا۔ بس یہ دیکھ لیں، اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر ٹائم آپ عبادت کے اندر مشغول ہیں، اللہ کے فرمان کو فالو کر رہے ہیں، رسول اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں، تو پھر تو آپ تیار ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر تو میرے سے محبت کرتا ہے نا، تو پھر مشکلات کے لیے تیار ہو جا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تو میرے سے محبت کرتا ہے نا، تو پھر مشکلات کے لیے تیار ہو جا۔ کیا مطلب؟ کہ جو رسول اللہ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے نا، پھر تو مشکلات آنی ہے۔ اللہ سے اگر آپ محبت کرتے ہیں، اللہ سے لنک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر سگنل بھیجتا ہے۔ سگنل اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ کو آزمایا جاتا ہے، آپ کو مضبوط کیا جاتا ہے، آپ کے اندر کا انسان جو ہے نا وہ ٹھیک کیا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط کر سکے، آپ کو کچھ اپنے معجزات دکھا سکے۔ تو کبھی بھی مشکلات سے، کبھی بھی بیماری سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ کے اوپر امید رکھنی ہے۔ بس یہ دیکھ لو، اگر اللہ سے محبت کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے نبی اگر کوئی میرے سے محبت کرنا چاہتا ہے تو آپ انہیں فرما دو۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اے نبی اگر کوئی میرے سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے فرما دو کہ پہلے وہ آپ سے محبت کرے۔ تو اسی لیے اگر آپ اللہ سے یا اللہ کے نبی سے محبت کرنا شروع کر رہے ہیں نا، تو پھر آپ مشکلات کے لیے تیار ہو جائیں۔ مشکلات سے نہیں گھبرانا، بالکل نہیں گھبرانا۔ بیمار ہو گئے، کچھ ہو گئے، گھر کے اندر پیسے نہیں ہیں، کھانا پینا نہیں ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر سب سے زیادہ کون ہوں گے؟ غریب ہوں گے۔ کیوں ہوں گے غریب؟ سمپل سا ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ دنیا میں نہیں دیا تھا، زیادہ کچھ نہیں تھا، مختصر تھا اس کے پاس جو بھی تھا۔ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ، بس یہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال نہ پوچھے۔ اگر جس سے اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا، پھر تو سمجھو وہ بندہ گیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ بھئی تو نے دنیا میں کیا کیا ہے، فلانی چیز کیا کیا۔ آپ یہ سوچ لو کہ اگر آپ ٹھنڈا پانی بھی پیتے ہیں نا، تو قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا آپ سے۔
हिसाब होगा, अल्लाह ताला पूछेगा कि ठंडा पानी भी तूने पिया था, फिर भी शुक्र अदा नहीं किया था। बस ये बोलो कि या अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, बस जो कानून तूने बनाया उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, बाकी मेरी कोई हैसियत नहीं है जन्नत में जाने की, बस तू बख्श दे, तेरी रहमत के साथ मैं जन्नत में जा सकता हूँ। यही उम्मीद रखें, बाकी मायूस कभी नहीं होना। जो मायूस हो गया ना, सबसे बड़ा गुनहगार वो है जो मायूस हो गया। बस मायूस कभी भी नहीं होना, ज़िंदगी में नहीं होना।